Recording in progress. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو ان موارد کے ذیل میں چل رہی تھی کہ جس میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا. وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا. اس میں جو منہاج کے اعتبار سے آخری پوائنٹ تھا کہ 7واں پوائنٹ، جب وقت تنگ ہو یعنی شارٹ ٹائم ہے تو اس صورت میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ منہاج الصالحین میں اس مسئلے کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور چونکہ یہ مسئلہ اکثر اوقات پیش آتا ہے فجر کی نماز میں، یا بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہے اور ظہر اثر کی نماز مثلا اول وقت نہیں پڑھی اس نے اور سو گیا مثلا، اور ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ اب وضو یا غسل کے لیے ٹائم شارٹ ہے. یا بعض اوقات ممکن ہے، میں مسئلہ نہیں بیان کر رہا کہ بعض اوقات خواتین کے لیے اس وقت طہارت حاصل ہوئی کہ وقت شارٹ ہے، اگرچہ اس میں خود ایک تفصیل ہے کہ نماز ہے یا نماز نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے مقام پر. تو اب یہاں پر عروۃ الوثقیٰ سے، کیونکہ یہ مسائل سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ یہی ہے کہ اگر اتنا وقت ہو کہ اگر وضو یا غسل کیا تو نماز قضا ہو جائے گی. یہاں پر ویسے تو 3 صورتیں بنتی ہیں، لیکن ہم 2 صورتیں بیان کریں گے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وضو کیا تو پوری کی پوری نماز خارج از وقت ہو جائے گی، یا غسل کیا تو پوری کی پوری نماز قضا ہو جائے گی. یہ ایک مورد ہے. ایک مورد یہ ہے کہ نماز وضو یا غسل کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ وقت سے باہر چلا جائے گا. اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں کہ یا ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ وقت گزر جائے گا، یا کمتر از ایک رکعت
اس ٹائم پیریڈ سے نماز باہر چلی جائے گی. فار ایگزامپل یہ تیسری قسم کی مثال دے رہا ہوں کہ مثلا اب فجر کی مثال آسان مثال ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ تینوں کی میں مثال دے دوں. مثلا ہم جب اٹھے نماز قضا ہونے میں 3 منٹ باقی ہے فار ایگزامپل. اگر ہم نے وضو کیا تو پوری نماز قضا ہو جائے گی. اچھا وضو میں ہو سکتا ہے یہ بھی کہ اگر ہم وضو کے لیے پانی وغیرہ تلاش کرنے جائیں, یا غسل کی مثال لے لیں کہ اگر ہم غسل کرنے گئے یا وضو کرنے گئے تو پوری کی پوری نماز باہر ہو جائے گی. یہ پہلے کی ایگزامپل. دوسرے کی ایگزامپل کیا ہے؟ کیا تھا دوسرا مورد؟ کہ ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ نماز اس ٹائم جو قضا کا ٹائم ہے اسے باہر چلے جائے گی. کہ اگر ہم نے وضو کیا تو ہمیں اچھا ابھی یہاں پر میں فجر کی مثال نہیں دے رہا ہوں, یہاں پہ میں مجبوری میں عصر کی مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل عصر کی مثال دے رہا ہوں. ظہر فار ایگزامپل ہم نے پڑھ لی, عصر کی ایگزامپل دوں کہ اگر ہم نے وضو کیا تو ایک رکعت, یہ دوسری سچویشن کہ اگر ہم نے وضو کیا تو ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ نماز باہر چلے جائے گی. یہ دوسری سچویشن. اور تیسری سچویشن وہی فجر کی مثال دے دوں کہ اگر ہم نے وضو کیا تو آخری کے 1.5 رکعت ہمیں مل جائے گی, 1.5 رکعت مل جائے گی, یا عصر کی 3.5 رکعتیں مل جائیں گی. کچھ حصہ نماز کا وقت سے باہر نکل جائے گا. یہ 3 ایگزامپلز ہو گئی. خوب, اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس صورت میں آگئی تیستانی فرماتے کہ تمام کی تمام صورتوں میں واجب ہے اس کے لیے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. آگئی تیستانی فرماتے کہ تینوں کی تینوں صورتوں میں تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. آگئی کوئی فرسٹ 2 صورتوں میں, پہلی 2 صورتوں میں, فرسٹ 2 کنڈیشنز میں تیمم کر کے نماز پڑھے, اور تھرڈ سچویشن کیا تھی کہ نماز کا کی جو ہے وہ کچھ حصہ, رکعت کا کچھ حصہ نماز سے وقت سے باہر جائے گا. توجہ فرمایا آپ نے. تیسری سچویشن کیا ہے کہ رکعت کا کچھ حصہ نماز سے باہر جائے گا. یہ تھرڈ سچویشن ہے. ڈفرنس کیا ہے تھرڈ اور سیکنڈ کے درمیان میں؟ سیکنڈ میں ایک رکعت یا اس سے زیادہ حصہ قضا ہو رہا ہے. تھرڈ سچویشن میں ایک رکعت سے کم نماز وقت سے باہر جا رہی ہے. تو اگر کوئی پہلی 2 سچویشن میں فرماتے ہیں کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے, وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. تھرڈ سچویشن میں آگے کوئی فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے, اس کو فجر کی 1.5 رکعت 1.5 رکعت فار ایگزامپل مل رہی ہے, 1.25 رکعتیں مل رہی ہے, 1.75 رکعتیں مل رہی ہے. یا اگر عصر کی ایگزامپل لیں تو 3.25 3.5 3.75 نماز جو کہ وہ
اس کی رکعتیں مل رہی ہیں اگر وضو کیا تو، لیکن تیمم کیا تو پوری کی پوری نماز ٹائم میں مل جائے گی۔ اگر کوئی فرماتے کہ یہاں پر وہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، بس فرسٹ 2 سچویشنز میں آگے چیز آنے کی جیسے تو all 3 سچویشنز میں تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اگر کوئی کے لحاظ سے فرسٹ 2 سچویشنز میں تیمم کر کے نماز پڑھے اور لاسٹ سچویشن میں وضو کر کے نماز پڑھے۔ خوب، اب یہ اتفاق سے منہاج میں اس ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا تھا، لہذا ایک جو وہ ڈاؤٹ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ عروۃ الوثقیٰ کا۔ عروۃ الوثقیٰ کا دوسرا مسئلہ نمبر 26 اس سے پہلے مسئلے کے انڈر میں نہیں تھا، بلکہ ساتواں مورد تھا، 7ویں سچویشن تھی، 7 کے انڈر میں وہ کیس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہے مسئلہ نمبر 26، اور فرام دا فرسٹ مسئلہ عروۃ الوثقیٰ کا 1084، یعنی تقلید سے اگر کاؤنٹنگ کرے تو 1084، اور تیمم کے چیپٹر کا مسئلہ نمبر 26 عروۃ الوثقیٰ۔ وہ کیا فرماتے اس میں؟ خوب توجہ کریں کہ ایک شخص جان بوجھ کر ایسی سچویشن کو کریٹ کرے کہ اس کے لیے نماز کا ٹائم شارٹ ہو جائے۔ خوب ممکن ہے کبھی کبھار یہ اگرچہ حرام ہے، لیکن بعض سچویشن کو کہ کمپیریٹیولی ممکن ہے واجب ہو جائے۔ کیا مطلب، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ونٹر کی نماز فجر ہوتی ہے، سردیوں کی نماز فجر ہوتی ہے، تو انسان کو سستی ہو رہی ہوتی ہے بستر سے اٹھنے کی، وضو کرنے کی، اور ممکن انسان نماز قضا کر دے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب انسان کہے کہ بھائی میں اتنا بڑا گناہ نہیں کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے؟ اب یہ سچویشن جو مسئلہ نمبر 26 کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، جیسے دیکھیں توجہ کریں، مثال کے طور اگر فجر کا ٹائم 6 بجے قضا ہے، تو کوئی یہ سستی کی وجہ سے تیمم 5:30 بجے تیمم کر کے نماز پڑھے تو نماز باطل ہے۔ اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، کیونکہ ابھی وقت موجود ہے، کس وجہ سے تیمم کیا۔ ہاں اگر پانی نقصان دہ ہے یا پانی جو کو ناقابل برداشت زحمت ہے کہ جس کی ساری ہم نے ڈسکس کیا، تو وہ ایک الگ پرابلم ہے، اس کی بنا پر تیمم جائز ہو جائے گا۔ 5:30 بجے بھی نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا اگر نماز 6 بجے قضا ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف سستی ہو رہی ہے۔ تو ایک دفعہ تو سستی میں ہم کہیں کہ بھائی چادر اوڑی، انشاءاللہ ہم ظہر پہ قضا کر لیں گے، اب یہ تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا اور تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا بن جائے گا یہ۔ اب کوئی خدا نخواستہ اگرچہ جو ہم سچویشن بیان کریں وہ بھی گناہ ہے، کوئی کہے کہ بھائی میں نماز تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لہذا وہ سستی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، نماز پڑھنے میں اتنا ڈیلے کر دے کہ اب اگر اس نے وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، یا نماز کا جو ڈیٹیل بیان کی کچھ حصہ جو وہ قضا ہو جائے گا، لہذا اب وضو کا ٹائم نہیں بچا۔ اب کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے تیمم کرتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی بستر سے نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن یہ بھی گنہگار ہے۔ کیوں نماز کو اتنا ڈیلے کیا، کیوں ایسی سچویشن کو کریٹ کیا کہ وضو کرنے کا ٹائم باقی نہیں رہا؟ تو لہذا اس صورت میں جو ہے وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ واجب ہے اس کے لیے تیمم کرے اور نماز پڑھے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگرچہ فرماتے ہیں کہ احتیاط شدید یہ ہے کہ اس نماز کی قضا کرے، احتیاط شدید یہ ہے کہ اس نماز کی قضا کرے۔ اور اس کے
اس کے بعد کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ نمبر 27 اور سیکوینس کے اعتبار سے 1085۔ خوب توجہ کریں، یہ جو بیان کیا کہ وقت تنگ ہو، اس میں کیا وقت تنگ ہو یعنی معلوم ہونا چاہیے کیا، کب یہ اجازت ملے گی کہ تیمم کریں؟ اور یہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے مومن متقی پرہیزگار نماز شب کا بھی شاید پابند ہو، وہ یہاں پر جو ایک بڑی مسٹیک کرتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، میں سچویشن کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ سچویشن کیا ہے۔ ہم اٹھے نماز فجر پر، اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ 6 بجے فار ایگزامپل ہمیں معلوم ہے کہ 6 بجے نماز قضا ہوتی ہے، فی الحال گھڑی نہیں ہے ہمارے پاس، یا ممکن ہے گھڑی لینے جائیں تو نماز قضا ہو جائے شاید۔ توجہ کیا آپ نے؟ خوب توجہ کریں، یہ مسئلہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ ہم فجر پہ اٹھیں، ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، اب اگر ہم گھڑی دیکھنے جاتے ہیں تو ممکن ہے نماز میں کچھ حصہ قضا ہو جائے۔ جائز نہیں جا کے آپ گھڑی ڈھونڈے اور گھڑی موبائل ڈھونڈے اور موبائل میں جا کے جو اپنی نماز کا ٹائم دیکھیں کہ کتنے بجے قضا ہو رہا ہے، نہیں۔ کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ۔ اب سوال، کیا نماز قضا یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ تیمم کرنا واجب ہے، اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا ہونے کے بارے میں یقین ہو تو یہ اجازت ملے گی یا ڈاؤٹ میں بھی اجازت ملے گی؟ اب میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے 6 بجے نماز قضا ہوگی، ہم اٹھے اجالا ہو گیا ہے، اب فوری اگر ہم اپنے موبائل سے چیک کر لیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے اس میں 30 سیکنڈز 1 منٹ لگ جائے اور چانس ہے کہ اس 30 سیکنڈ 1 منٹ میں اگر نماز قضا ہو رہی ہو، جائز نہیں ہے کہ جا کے ہم جو کہ وہ موبائل ڈھونڈے اور موبائل میں ٹائم دیکھیں۔ اب سچویشن کیا ہے؟ ہم اٹھے، اجالا اچھا خاصا ہو گیا ہے، ہم نے کہا کہ بھائی چانس ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ خوف، لیے لفظ یاد رکھیے گا، خوف، ڈر، پاسبلٹی، شاید، چانس، یہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی اگر ہم نے وضو کیا تو، ڈر ہے۔ واجب ہے کہ جائے تیمم کرے، تیمم کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اگر ٹائم دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہوگی اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بس تیمم کے جائز ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، نہیں، حتی آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، آپ جائیے تیمم کریں فوراً اور جا کے جو فوراً نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی 1-2 ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں میں، جو انہوں نے عروۃ الوثقیٰ میں اس کو شاید بلکہ یقیناً ڈسکس نہیں کیا، نہیں، ایک کو ڈسکس کیا، ایک کو نہیں کیا۔ ہم نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، بعد میں ہم نے گھڑی میں دیکھا تو جب ہم نے نماز پڑھی تیمم کر کے تو اس وقت نماز قضا ہو چکی تھی، نماز قضا ہو چکی تھی۔ آیا یہ جو ہم نے نماز پڑھی نماز درست ہے؟ آپ کا وجدان، آپ کا قیاس کیا کہتا ہے؟ ہم نے کب نماز پڑھی؟ وقت کے بعد۔ کس طرح نماز پڑھی؟ تیمم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لیے خوف تھا، ہم ٹائم نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم گئے فوراً تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ بعد میں جب ہم نے دیکھا تو 6 بجے قضا ہوتی ہے، 6:10 ہو رہے تھے، 6:15 ہو رہے تھے، یعنی ہم نے جو نماز پڑھی وہ تیمم کے ساتھ، وہ آفٹر نماز ٹائم، پورا نماز ٹائم ختم ہو چکا تو اس کے بعد تیمم کر کے۔ ٹیکنیکلی کیا جواب ہونا چاہیے؟
خوب یہ نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتا، قضا نماز، تیمم کا کوئی مجوز نہیں تھا اس کے لیے، لہذا یہ نماز وائڈ، باطل، اور جو وہ دوبارہ سے وضو کر کے یا تو ابھی پڑھ لے، اب اس کے پاس ٹائم ہے، ظہر اثر میں پڑھے، مغربی شام میں پڑھے، یہ ابھی اس کے پاس تھوڑا سا نہیں، ابھی اس کے پاس ٹائم ہے، وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ دوسری سچویشن جس کو آگے جا کے بیان کریں گے، اس کو صرف میں یہاں پر ہیڈ لائن بیان کر دیتا ہوں، آگے جا کے بیان کریں گے۔ جی خوب، دوسری سچویشن کیا ہے؟ جب ہم تیمم کر کے نماز سے فارغ ہوئے ہیں، خوف تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی، ہم نماز تیمم کر کے ہم نے نماز پڑھی، اب ہم نے دیکھا ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، یعنی ابھی بھی میں وضو کر کے نماز پڑھوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کو بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ میں فی الحال آپ کو ہیڈ لائن دے دی، میں نے بیان کر دیا۔ بس کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے تیمم کے ساتھ شارٹ ٹائم پیریڈ میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ آپ کو شک ہونا کافی ہے، خوف ہونا کافی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ استصحاب جاری کریں، ہم توجہ کریں، استصحاب جاری کریں کہ نماز کا ٹائم انشاءاللہ تھا، اب بھی باقی ہے، لہذا وضو کرو، غسل کرو اور جا کے نماز پڑھو، استصحاب جاری کریں، نہیں، یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں کیا آیا ہے؟ روایت میں آیا خوف، اگر تمہیں خوف ہے نماز قضا ہو رہی تو تیمم کر کے نماز پڑھو، اور خوف ہے۔ اب یہاں پر عروۃ الوثقیٰ میں 2 سچویشن بیان کی ہے، اور دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے، آگے کوئی اور آگے تیسانی کے لحاظ سے۔ کیا ہے 2 سچویشن؟ ایک یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا، لیکن یہ دونوں سچویشن انسان کے لیے بالکل پیش آنے والے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے کل کی یا 1 ہفتے پرانی نماز قضا کا ٹائم دیکھا تھا، ابھی 1 ہفتے بعد نماز کی قضا کا ٹائم آیا، 6:12 ہے، 6:15 ہے، 6:16 ہے، نہیں پتا۔ تو ایک دفعہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آیا اس کا ٹائم قضا کا کیا ہے، یا نہ ٹائم پتا ہے، یا ٹائم پتا ہے تو گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں وہ نہیں پتا، یا گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں وہ پتا ہے اور ٹائم نہیں پتا کہ کتنے بجے قضا ہوگا، کتنے بجے قضا کا ٹائم ہے۔ تو یہ سب اس میں آ جائے گا کہ معلوم نہیں کہ وقت تنگ ہے یا وقت تنگ نہیں ہے، یہ ایک سچویشن۔ دوسری سچویشن، ہمیں معلوم ہے کہ 6:15 پہ نماز قضا ہو جائے گی، ابھی 6:13 ہو رہے ہیں یا 6:12 ہو رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم وضو کر کے نماز کمپلیٹ اس ٹائم پیریڈ میں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ابھی کتنا ٹائم ہے یہ بھی معلوم ہے، نماز قضا کتنے بجے ہے یہ بھی معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہمیں وضو میں کتنی دیر لگے گی اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی۔ تو یہ دونوں سچویشنز میں کیا ہو گئی؟ 2 سچویشن۔ پہلی سچویشن میں ہم کو ٹائم ہی نہیں پتا، یا گھڑی نہیں ہمارے سامنے ہے، یا گھڑی ہے تو یہ نہیں پتا کہ کتنے بجے قضا ہے، یہ ایک سچویشن۔ دوسری سچویشن، گھڑی بھی سامنے ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ قضا کتنے بجے ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہم وضو اور نماز جلدی جلدی کتنے ٹائم پیریڈ میں ختم کریں گے۔ خوف ہے قضا ہونے کا، بالکل خوف ہے، آگے سیسا نہیں کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائیے، تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ خوب، امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، عروۃ الوثقیٰ۔ ابھی ہم آج عروۃ الوثقیٰ سے پڑھ رہے ہیں، اس تنگ وقت کا مسئلہ، مسائل تیمم میں تنگ وقت میں تیمم کرنا ہے، اس کے مسائل کو ہم عروۃ الوثقیٰ سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عروۃ الوثقیٰ میں کام کے مسائل ڈیٹیل سے دیے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ نمبر 28،
اور سیریل ہے 1086. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس وضو کا بھی ٹائم ہے، گھڑی بھی سامنے ہے، ٹائم بھی معلوم ہے کتنے بجے قضا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ اگر ہم پانی لینے گئے، پانی اویلیبل ہے، لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پانی لینے جانے میں، اور اس اثنا میں اس پیریڈ میں نماز قضا ہو جائے گی. اب اس صورت میں جائیے، چھوڑیے پانی کی جستجو، پانی کو حاصل نہ کریں، تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. اب توجہ کریں، اب کا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی انسان جو ہے وہ پیش آنے والا مسئلہ ہے. اچھا، ان تمام صورتوں میں واجب ہے تیمم کرنا، اور اگر اس نے وضو کیا تو حرام کام کیا اس نے. واجب ہے وضو کرنا، جو مسئلہ ڈسکس کیا ہم نے، واجب ہے تیمم کرنا اور وضو کیا تو حرام کام کیا اس نے. خوب، اب سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرنے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہ محاورہ ہے، اجازت ہے تو میں لفظ سے محاورہ استعمال کر لوں، کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. نہیں بھائی، ہمیں تو وضو کرنا ہے. خوب، اب سوال، اگر وضو کیا تو اگر ہم نے وضو کیا تو وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم نے وضو کیا تو وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چلے حرام کام تو کیا، وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توجہ فرمایا آپ نے. خوب، مثلا یہی نماز فجر کہ اگر ہم نے جو ہے وہ وضو کیا، تیمم کرنا تھا، ہم نے وضو کیا تو یہ وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ خوب توجہ کریں، نہیں اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک جنرل رول بیان کروں. وضو کے لیے پہلے بھی بیان کیا، دو چیزیں ضروری ہے. ایک آپ کا عمل، اور دوسرا قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے کی، خدا نے مجھے حکم دیا، اس کو بجا لانے کے لیے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں قربت الی اللہ، قصد قربت. بس کسی بھی عمل کے لیے اس پرٹیکولر عمل کو انجام دینا، اس کو اس نیت سے انجام دینا، اور اس انجام دینے میں قصد قربت ہونا چاہیے. خوب، قصد قربت کا مطلب کیا ہو گیا؟ خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے. خوب، نماز فجر ہو رہی قضا، آپ نیت کریں میں 2 رکعت میں وضو کرتا ہوں فجر کی نماز کے لیے جس کا خدا نے مجھے حکم دیا. وہ بھی ہے خدا، فرشتے پریشان کہ کب خدا نے تمہیں حکم دیا؟ خدا تو تم کو حکم دے رہا جاؤ تیمم کرو. توجہ فرمایا آپ نے، خدا کہہ رہا ہے کہ جاؤ تیمم کرو.
اب آپ کہیں کہ میں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے میں یہ وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے. کس کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. اور فرشتے کہیں گے اے خدا کے بندے، خدا نے کب اس نماز کے لیے تم کو وضو کا حکم دیا؟ بلکہ خدا کہہ رہا ہے تیمم کرو. تو قصد قربت نہیں بنا، بدعت ہو گئی، تشریع ہو گئی، خدا کے اوپر بہتان ہو گیا. لہذا یہ وضو جو ہے وہ اگر اس نیت سے کیا، توجہ کیجیے گا. اچھا یہ تو ہوگی جنرل بات. اب توجہ کریں، قصد قربت کب بنے گا کب نہیں بنے گا، آئیے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. خوب توجہ کریں. اگر آپ نے نیت میں یہ کہا کہ میں اس نماز کے لیے وضو کرتا ہوں جو خدا نے مجھے حکم دیا، تو فرشتے کہیں گے خدا نے کوئی حکم نہیں دیا. لہذا عبادت کی اہم ترین امپورٹنٹ ترین کنڈیشن کیا تھی؟ قربت اللہ، وہی موجود نہیں، لہذا عبادت باطل ہو جائے گی. لیکن چونکہ آپ مسائل فقہ سے واقف تھے، آپ مسائل فقہ سے واقف تھے، آپ نے کہا کہ نہیں میں اس لیے وضو نہیں کر رہا ہوں اس نماز کے لیے، بلکہ وضو کی لیے مختلف وجوہات ہے کہ جس کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے. مثلا طہارت پر رہنے کے لیے، طہارت پر رہنے کے لیے، مثلا ابھی جو میری نماز قضا ہو جائے گی اس نماز قضا کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا طہارت کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا میں بعد میں حرم جاؤں گا حرم کے لیے وضو کر رہا ہوں. آپ نے نماز کو مینشن نہیں کیا. اگر آپ نے نماز کو مینشن کیا کہ میں اس نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، پرابلم کریٹ ہو جائے گی. کیوں؟ قصد قربت نہیں بنے گا، قربت اللہ کی نیت نہیں بنے گی. لہذا اگر کوئی شخص ایسے ڈاؤٹ فل ٹائم میں جب اس کی ذمہ داری تیمم تھی، اگر وہ وضو کریں تو کیا نیت کریں؟ خالی قربتاً اللہ کی نیت کر لیں، آخری کے لحاظ سے. آگے سیستانی کے لحاظ سے طہارت کی نیت کر لیں، آخری کے لحاظ سے بھی درست ہے، طہارت کی نیت کر لیں کہ میں طہارت پر آنا چاہتا ہوں. اب طہارت تو حاصل ہو جائے گی. طہارت تو ہر وقت خدا کا امر موجود ہے، خدا کا امر ہر وقت موجود ہے، خدا کا حکم ہر وقت موجود ہے، خدا کا حکم ہر وقت موجود ہے. یا مثال کے قرآن کی تلاوت ہر وقت مستحب ہے. آپ کے نماز قضا ہو رہی ہو تو بھی مستحب ہے، مستحب تو ہے یہ. اور آپ نے کب کہا کہ میں اسی وقت قرآن پڑھوں گا 1 گھنٹے کے بعد، اس کے لیے بھی وضو کر رہا ہوں. صحیح ہے. وضو کس کے لیے ہو گیا؟ قرآن کے لیے. خب جب قرآن کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، ہم نے کہا کہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری تھی. کیا؟ ایک عمل ہونا چاہیے، اس عمل کو میں اسی نیت سے انجام دوں، یعنی چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا وضو کی نیت سے انجام دوں، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. خب ابھی اللہ کا حکم اس نماز کے لیے وضو کا نہیں ہے، لیکن قرآن کے لیے تو وضو کا حکم باقی ہے. اپنا قضا نماز ہے میرے اوپر، وہ پڑھنے کا ارادہ میرا، وہ تو حکم موجود ہے، وہ میرا پڑھنے کا ارادہ بھی ہے. کیونکہ اگر میں نے وضو اگر کیا، توجہ کیجئے گا، اگر میں نے وضو کیا قضا نماز پڑھنے کے لیے اور میں اگر اسے قضا نماز نہ پڑھوں، مشکل ایجاد ہو جائے گی. یہاں پر اگرچہ شاید درست ہو جائے، فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا، خوب توجہ کریں. خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے اس شارٹ ٹائم میں جب شریعت یہ کہہ رہی کہ تمہیں تیمم کرنا ہے، ہم نے کہا نہیں ہم تو وضو کریں گے، اب گنہگار ہے، عدالت ساخت، مستحق عذاب ہو جائے گا، توبہ واجب ہو جائے گی. یہ سب اپنی جگہ پر باقی رہے گا، یہ سب اپنی جگہ پر باقی رہے گا. لیکن وضو صحیح یا نہیں ہے،
اٹ ڈیپینڈ کہ آپ نے نیت کیا کی تھی. اگر آپ نے نیت کی تھی کہ میں اس نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں تو کوئی امر موجود نہیں ہے, قصد قربت نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے نیت کی کہ میں طہارت پر رہنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں گا, یا جن جن چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے وہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے, یا خالی طہارت کے لیے آپ نے جو وضو کی نیت کی ہے, تو پھر اس صورت میں یہ جو وضو کیا گنہگار ہوگا یہ شخص, لیکن وضو درست ہو جائے گا, وضو صحیح ہو جائے گا. صحیح. اب یہاں تک یہ مسئلہ ہو گیا. خوب توجہ کریں, ایک مسئلہ میں یہاں پر صرف اشارتاً آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے گا, صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہ مثال کے طور آپ نے نماز پڑھی, دیکھیں ایسے ٹائم پہ ایک کام, دیکھیں مسائل فقہ جاننے کا یہ بہت بڑا فائدہ. جب ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے نا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیمم کرنے جائیں گے تو تیمم کا ٹائم, ابھی تیمم کے لیے ہم نے کوئی چیز موجود نہیں ہے, ہمیں ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے, یا وضو کرو یا سو جاؤ. تیمم کے لیے ابھی فی الحال کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ابھی ہم اتر کے جو وہ روڈ پہ جا کے اگر کسی مٹی پہ اگر ہم تیمم کریں گے تو نماز کا ٹائم تو قطعاً قضا ہو جائے گا. اب ٹائم شارٹ ہے, اب تو تیمم نہیں ہے نا, اب تو تیمم نہیں ہے, اب واجب ہے کہ وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. اب یہاں پر ایک دقت کیجیے گا, ایک دقت کیجیے گا, جب ایسی سچویشن میں نماز پڑھیں اور وہ بھی وضو کر کے, یہاں پر آپ کیا نیت کریں نماز کی؟ نماز کی نیت کریں میں نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, ادا یا قضا کو مینشن نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے ادا کو مینشن کیا کہ میں ادا فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, بعد میں پتہ چلا قضا ہو گئی تھی, نماز باطل ہو جائے گی. لہذا آپ کیا نیت کریں؟ جو میرے ذمے ہے, فجر کی ایک نماز تو میرے ذمے ہے, لیکن نہیں معلوم کہ ٹائم موجود ہے یا قضا ہو گیا. لہذا اینڈ ٹائم پہ جب بھی کوئی نماز پڑھے تو 2 نیتوں کو اپنے بازو پہ تعویذ بنا کر باندھ لے. پہلی نیت وضو کرے طہارت کی نیت سے, اس نماز کے امر کا نیت میں مینشن نہ کریں, طہارت کی نیت کریں, اور جب مصلی پر آئے تو یہ نیت کرے کہ نماز فجر جو میرے ذمے ہو. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, روایت کا جملہ, من ادرک رکعتا واحدہ فقد ادرک الوقت, فقد ادرک الصلاۃ یا فقد ادرک الوقت. ایک روایت کا جملہ ہے یہ, روایت معتبر, روایت صحیح, جس کی بنا پر فقہا بیان بھی کرتے ہیں, استدلال بھی کرتے ہیں, اور یہ اس مسئلے میں بہت زیادہ جو کو اس کو استعمال کیا ہے. کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے, حدیث کا ترجمہ, حدیث کا ٹرانسلیشن سے پہلے میں نے یہ جملہ کہہ دیا, اگر کوئی شخص نماز کی 1 رکعت وقت کے اندر پا لے, اس نے نماز اپنے وقت میں پا لی, ادا نماز ہو گئی, اس کی ادا نماز. اگر ایک شخص من ادرک رکعتا واحدہ فی الوقت ہے, اگر کوئی شخص 1 رکعت وقت کے اندر 1 رکعت بھی اگر پا لے تو اس نے وقت کے اندر نماز کو پا لیا. لیکن یہ جائز نہیں کہ میں نماز کو اتنا ڈیلے کروں کہ اب 1 رکعت نماز کا ٹائم باقی رہ گیا, یہ جائز نہیں ہوگا, یہ جائز نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ نے نماز پڑھی, میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ ان 2 باتوں کو تعویذ بنا لیں, وضو کریں طہارت کے لیے جو میرے ذمے ہو, اس نیت سے وضو کریں, اور دوسرا یہ کہ نماز میں یہ مینشن نہ کریں کہ ادا ہے یا قضا ہے, بلکہ توجہ کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ, کیونکہ توجہ نہیں ہوگی تو عام طور پر جو وہ ادا کی طرف ذہن جائے گا. آپ کا انٹینشن جو ان انٹینشنلی جو انٹینشن ہوگا, یہ میں ان انٹینشنلی یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, توجہ سے کہہ رہا ہوں, ان انٹینشنلی جو انٹینشن ہوگا وہ آپ کا ادا کی نماز کی طرف ہوگا. لہذا آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا
تو آٹومیٹک آپ کیا نیت کریں گے؟ میں نماز فجر پڑھتا ہوں قربت اللہ جو میرے ذمہ ہے، اللہ اکبر. اب نماز سے پہلے پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نماز قضا ہو گئی تھی، ہم نے ادا کی نیت کی، قضا ہو چکی تھی، قضا کی نیت کی، ادا تھی. اس میں جو کہ آپ بالکل سیف سائڈ پر رہیں گے، آپ کا وضو بھی صحیح ہے. اب آپ قرآن کے الفاظ کو چھوئیے، جائیے باقی دوسری نمازوں کو پڑھیے، دوسرے کاموں کو انجام دیں، طواف کریں، آپ کا وضو بھی صحیح ہو گیا اور آپ کی نماز بھی جو وہ صحیح ہو جائے گی. توجہ فرمائیں آپ نے. بس مسئلہ نمبر 29 کا خلاصہ ہم نے پتہ نہیں لکھوایا یا نہیں لکھوایا. مسئلہ نمبر 29 1087 سیریل 1087 مسئلہ نمبر 29. اگر کوئی شخص جو وہ مخالفت کرے تیمم کی اور وضو کر لیں تو اس کا تو اگر جان بوجھ کے کیا، توجہ کے ساتھ کیا، متوجہ ہے، سب کچھ پتا ہے، جان بوجھ کے کیا، اس کا وضو باطل. لیکن اگر وہ کسی اور نیت سے وضو کرے، طہارت کے لیے، نماز قضا پڑھوں گا میں، نماز شب میری قضا ہو گئی تھی، وہ نماز شب کی قضا کے لیے وضو کروں گا، وضو کر رہا ہوں میں، یہ سب بالکل ویلڈ ہے، بالکل ویلڈ ہے. اگر ان ساری نیتوں سے اگر وضو کیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ تمہاری ذمہ داری تیمم تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمیشہ ضروری نہیں کہ گنہگار ہو. ہم اٹھے ایسے ٹائم پر اور تیمم کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اب تو ہمیں ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے، ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم نے وضو کیا قربت اللہ، جو بھی میری ذمہ داری ہے یا طہارت کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا وضو جو وہ درست ہو جائے گا. خوب، یہ مسئلہ تھا مسئلہ نمبر 29. خوب، چونکہ بہرحال سنگین گفتگو ہے اور اس کو کوشش کریں کہ لکھیں، ڈسکشن کریں، ورنہ تو جو وہ خالی تبرکن تو مسائل حل نہیں ہوں گے. صحیح نا؟ تو بہرحال یہ جسارت نہ ہو تو کوشش کریں کہ جو کہ ان مسائل کو کم از کم ایک گو تھرو کریں، پوائنٹس لکھیں، اس کو کم از کم گو تھرو کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ریپیٹ کر دیں. خوب، یہاں تک جو کہ مسئلہ نمبر ہم نے 29 پڑھا ہے. عروۃ الوثقیٰ میں سے آج پڑھا ہم نے. ابھی عروۃ الوثقیٰ کا مسئلہ نمبر 30 31 32 33 34 یہ سارے مسائل بھی انشاءاللہ ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں اور کام کے مسائل ہیں یہ، تو وہ انشاءاللہ ہم عروۃ الوثقیٰ سے ہی اس مسئلے کو، اس ٹاپک کو جو وہ کور کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کرے، ورنہ گفتگو کو ختم کریں ہم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تن اتنا ہے اور آپ نے وضو یا کیا تیمم کیا ہے تو وقت اتنا طرح کی ایک کی اگر ہے رکعت کی تو آپ نیت تو ویسے ہی کریں گے، لیکن یہ کہ آپ کی دونوں رکعت کی اگر 2 رکعت نماز فرض تو 2 کی ہو جائے گی آپ کی یہ فرض اور یہ وہ بغیر قضا کے؟ جی 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 نہیں، یعنی آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. یعنی یہ جو روایت کا جملہ ہے، کو میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ جو روایت کا جملہ ہے، اچھا وہ آپ نے یہ سوال کر لیا کہ یہ جو روایت کا جملہ ہے کہ من ادرک رکعۃ واحدہ فی الوقت فقد ادرک الصلاۃ، کہ اگر کسی شخص کو اگر ٹائم پیریڈ میں اگر 1 رکعت بھی مل گئی تو اس کی ادا نماز ہو گئی. یعنی پڑھنی پوری ہے، نماز پوری پڑھیں گے ہم، لیکن 1 رکعت ہمارا ٹائم پیریڈ میں آ گیا، یہ جو کہ وہ ہماری پوری کی پوری نماز ہو گئی اور صحیح ہو گئی، اور پڑھیں گے پوری اور ادا نماز ہو گئی، ویلڈ ہو گئی، اور اب قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو ہم جو نماز کی نیت بھی کریں گے وہ ادا کی نیت سے کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی یہ کہ اگر ایک بھی آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کی 3 یا تو ایک اور رکعت جو ہے وہ آپ کی وہی مانی جائے گی کہ ویلڈ ہے کہ وہ جی ادا ہی میں کاؤنٹ ہو جائے گی. چاہے بظاہر جو کو ہماری 3 رکعت فار ایگزامپل اگر اثر کی 3 رکعت ٹائم پیریڈ سے باہر بھی نکل گئی
تو وہ ہماری نماز ادا کاؤنٹ کی جائے گی. اچھا ہم داخل ہو گئے اس سے پہلے وقت کے ہے نا. یعنی جیسے مثال کے طور پر اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو وہ اسکول ٹائم ہے فار ایگزامپل جو وہ 9 بجے کا ٹائم ہے صحیح نا. اب جو وہ پرنسپل یہ کہ اگر کوئی 9:05 میں بھی اگر آ گیا, ٹائم 9 بجے جو کو ہم گھنٹی بجا دیں گے دروازہ بند کر دیں گے, لیکن 9:05 میں بھی اگر کوئی آ گیا تو یہ ایسا ہے جیسے ٹائم پہ اسکول آ گیا, اس کی ایبسنٹ نہیں لگے گی. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا اور یہ جو ہے کہ اب رات کو اگر یہ کہ اس میں تیمم میں اہتمام پھر کیا رکھا جائے, اگر آپ کمرے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کبھی آپ ہو سکتی ہے, تو اگر کیا یہ آپ کو دیواروں سے بعض دفعہ تیمم کرتے ہیں خوب وہ ساری بحث انشاءاللہ آئے گی کہ تیمم جو وہ کس پر کرنا صحیح ہے, وہ انشاءاللہ جب وہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آئے گی تو ابھی ہم اس پہ جو بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر جو وہ ایک عام انسان کو معلوم ہے کہ میرے لیے اپنی زندگی میں جو کوئی یہ سچویشن نہیں آتی, اتفاق سے کبھی آ جائے اور اس نے کوئی تیمم کے لیے کوئی چیز مہیا اور تیار اور آمادہ نہ رکھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے گھر میں تیمم کے لیے مٹی اور خاک کو رکھے اور اس سچویشن میں آ جائے اور اتفاق سے آ گیا اور اسے کچھ نہیں رکھا تھا تو نہیں, یہ جو کہ وہ گنہگار نہیں کہلائے گا. اچھا اور یہ نیت جو آپ نے کہی ہے کہ نیت آپ کی دونوں جو ہے ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ وضو کے لیے, تو آپ اس کی نیت یہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی ہے جو اس کے علاوہ نماز کے علاوہ کہ آپ کو یعنی کہ پاک ہونے کی یا جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, جی بالکل صحیح ہے, جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک شکریہ. خوب خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوندہ میں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضری مجلس مومن و مومنات, کل مومن و مومنات, بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوندہ یہ واسطہ جیسے محمد وآل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مرحوم مومن و مومنات بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین اور منتظمین کے مرحومین کی مغفرت فرما, جوار معصور میں جگہ عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.